ہم جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک قادح، اے انسان تجھے میں نے بنایا ہی محنت کے لیے، محنت تو کرے گا، محنت وہ کر جو میرے راستے کی طرف لائے، ورنہ میں کہتا ہوں جواری سب سے زیادہ محنت کرتا ہے بیچارہ، اور چور بڑی محنت کرتا ہے، چور کو چور صاحب کہتے ہیں لوگ، ذرا میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں اندھیرے کے اندر نہیں جا سکتا انسان، اور دوسروں کے گھر میں جانا رات کی تاریخ ہمت کی بات ہے، بڑی محنت کی بات ہے، اور عمل کیا ہے؟ برائی، اور بڑی محنت کا کام ہے۔ محنت خالی جو ہے یہ کوئی نتیجہ نہیں لائے گی جب تک محنت جو ہے اس کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق نہ ہو، اس کے راستے کی طرف محنت کرو، ورنہ محنت جو ہے ہمیشہ ہی آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائے گی۔ یہ فیصلہ کر لیا ہم نے، کیا فیصلہ کر لیا؟ کہ ہم محنت کریں گے اس کے راستے کی، ہم جو کام کر رہے ہیں کام ختم کرنے میں مجبور، اللہ نے کہا یہ تم محنت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کچھ نہیں کرو گے تب بھی محنت کرو گے، ذہن چلتا رہے گا، خیال چلتا رہے گا، بات چلتی رہے گی، پاؤں چلتے رہیں گے، زبان سے چلتی رہے گی، محنت کر میرے راستے کی طرف۔ اب یہاں سوچنا چاہیے کہ اس کے راستے پر جانے والا کوئی آدمی آپ کو نظر آنے چاہیے کہ یہ لوگ اس کے راستے کے لوگ ہیں آج سے پہلے، کہ جن پر انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی خوبصورتی سے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اپنی راہ دکھا، ساتھ ہی لفظ کا اپنی راہ یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ کا نام ہوا، گویا کہ اللہ کی راہ کچھ لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ لوگ کون تھے؟ اب آپ یہ ذرا بڑے نقطے کی بات غور سے سمجھ لیں، کون تھے وہ لوگ؟ کچھ لوگ ہوں گے، صفات بیان کرو گے، صفات کو چھوڑ دو، ذات بیان کرو، کسی کا نام لیا جائے آج سے پہلے جو گزر گئے ہیں، اگر مطلب یہ میں پوچھوں کہ دادا صاحب کا نام سنا ہوا آپ نے کہ یہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں انعمت علیہم میں، آپ یہی کہو گے ہیں، ان کا ابھی حشر نہیں آیا، ابھی نتیجے کا دن نہیں آیا، کیا آپ کے خیال میں ان لوگوں کی یہ بخشش یقینی ہے؟ یقین ہے، یقینی ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور نتیجہ برآمد کر لیا آپ نے، اشرا مبشرہ نتیجہ برآمد کر لیا، پیغمبر نتیجہ برآمد کر لیا، اولیاء کرام فیصلہ نہیں ہوا نتیجہ پہلے نکال لیا۔ اگر آپ یہاں نتیجے نکال رہے ہو تو پھر اپنے بارے میں نتیجہ نکالو، کیا آپ کا اپنے بارے میں نتیجہ ہے بخشش کا یا اندیشہ ہے؟ آپس میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، اگر اندیشہ ہے آپ اصلاح کرو، اگر یقین ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو بھی وہ راستہ مل گیا جو راستہ انعمت علیہم کی شکل میں آ رہا ہے، نہیں تو کسی ایسے انسان کی یا ایسے انسانوں کی تلاش کرو، ان کی صحبت تلاش کرو، ان کی اسمیت تلاش کرو کہ آپ کو بھی اس راستے کی طرف لے چلے۔ حال میں چھوڑو، مشکل ہے تو کسی ماضی والے آدمی سے رجوع کر لو، اس کی زندگی پڑھ لو، اس کے حالات پڑھ لو، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کے ساتھ نہ دو اور ان سے بچو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ محنت بھی کرو اور عذاب بھی لو۔ اس لیے بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اگر محنتیں آپ کی آپ گمراہ نہ کریں، آپ کو محنت جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، فلاح کی طرف لے جائے، فوز و فلاح کی طرف لے جائے۔ محنت کرنا آپ کی فطرت ہے، اس لیے یہ بہت ہی آسان بات ہو گئی کہ محنت کرو اس کے راستے کی طرف، خیال رکھو اس کے راستے کا، زندگی گزارو، اپنی نتیجہ اس پر چھوڑو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، جو نتیجے جہاں نہیں برآمد ہوتے وہ وہاں برآمد ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اچھے نتیجے نکلیں گے، صبر کرنے والوں کو بہتر نتیجے نکلے گا، بہتر پھل ملے گا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہو ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا، تو اس کی کائنات ہے، اور درویشوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی اگر تجھے اس کائنات یا زمین و آسمان کے اندر تجھے اگر ملکیت دی جائے زمین و آسمان کی، اختیار دے دیا جائے ایک دن کا کہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو بتا کیا تبدیلیاں کرے گا؟ درویشوں کا جواب یہ ہے کہ ہم جوں کی تو کائنات کو اس کے حوالے کر دیں، اس میں کوئی اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اور کوئی تبدیلی نہیں مانگیں گے، جیسی ہے کائنات ویسی کے ویسے اس کے حوالے کر دو، یہ ہے راضی ہونے کی تعریف۔ اختیار مل جائے تب بھی آپ اس کی مرضی پر چل دیں جیسی کائنات چل رہی ہے،
اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا قصہ ہے۔ اس لیے آپ گلہ نہیں کرو، اس کا نتیجہ وہ جانے، جو مر گیا وہ جانے۔ اچھا جو کہتے وہ مریض مر گیا، بڑا افسوس ہے، کہتے ڈاکٹر کہتے کہتے وہ بھی مر گیا، اندازہ لگاؤ۔ وہ پرانے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ میاں سے کہا، کہتے یہ پوچھا کہ یا باری تعالیٰ فرعون کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ میاں نے فرمایا کہ اس کو ڈسپیچ کرو ہماری طرف۔ موسیٰ مجھے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ میاں تو بھی آ جا ہمارے پاس، بات اتنی ساری ہے، اس کو بھیج دو اور بعد میں آپ خود بھی آ جاؤ۔ اس لیے کچھ لوگوں کو آپ چھوڑ کے آئے ہو اور اس کے بعد پھر چھوڑنے والے خود چلے جائیں گے، کوئی اور چھوڑنے والا پیدا ہو جائے گا۔ کس شاید میں سارا ہے، 10 دن کا بات ہے، زیادہ لمبی چوڑی کہانی کو نہیں ہے۔ کامیابی بھی چلی جائے گی، ناکامی بھی چلی جائے گی، سکھ والا بھی چلا جائے گا، دکھ والا بھی چلا جائے گا۔ راضی رہنے والا جو ہے وہ شاید کسی زیادہ نتیجے پر پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونے کا بڑا زبردست ثبوت ہے کہ جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ جن لوگوں پر اللہ راضی نہیں ہوتا ان کو اپنے پر راضی نہیں ہونے دیتا۔ یہ راز کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ پر راضی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ راضی ہے۔ اپنے دل میں آپ سوچو کہ کیا تم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو؟ اگر راضی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تم پر راضی ہے۔ تو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ پر راضی رہنا شروع کر دو۔ تو یہ راضی ہونے کی ابتدا ہے کہ اس کو نتیجہ وہ بہتر جانے، اس کا نتیجہ وہ بہتر جانے۔ غریب رکھا ہے، ہو سکتا ہے ہم امیری غریبی برابر کر دیں کہ سارے برابر ہو جائیں، پتہ ہے پھر گلہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی گلہ کرے گا، یا اللہ غریبی اور امیری سے برابر ہوگی تو اس کو تم نے خوبصورت بنا دیا۔ اب یہ کہاں سے تقسیم کرو گے خوبصورت کہ بدصورت؟ یہ کہاں سے تقسیم کرو گے کہ دماغ برابر ہو جائے؟ یہ کہاں سے بات بیان کرو گے کہ ایک پیغمبر ہے اور دوسرا امتی ہے؟ بڑا فرق ہے۔ آپ کا نام مبارک ہے، ہمارا ایمان ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ ایک نام پر درود ہی بھیجتے جا رہے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں سمیت ساری کائنات ہی نام لے جا رہی ہے۔ اب یہ نام پیدائشی ہے، اب اس میں عمل کی بات کون ہے؟ یہ نصیب کی بات ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے غریبی اپنی جگہ پر برابر ہو سکتی ہے، لیکن یہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سرفراز فرمایا، کسی کو کیا فرمایا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تخلیق میری ہے، میں جس کو چاہتا ہوں جو بناتا ہوں، جس کو بدلے میں جو مقام دیتا ہوں میں دیتا ہوں۔ مقامات محتاج نہیں ہوتے تعارف کرانے کے، یا بات پھر سن لو، مقامات محتاج نہیں ہوتے۔ جس کو اللہ نے گلا دیا ہوا ہے گانے کے لیے، وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی سننے والا ہو، سننے والا جنگل میں جا گانا شروع کر دے گا، گانا باہر آ جاتا ہے۔ ٹیلنٹ جو ہے، ٹیلنٹ میں نے خوبی ضرور باہر آ جاتی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے خوبی ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے۔ آپ بالکل صبر کے ساتھ چلتے جاؤ، جو جوہر ہے تمہاری خاک میں وہ ظاہر ہو کے رہے گا۔ اور جو آدمی ذرا گمراہ بھی ہو جائے، پیچھے کوئی ماں باپ کی دعا ہوگی، کوئی دادے کی دعا ہوگی، اخیر جو ہے اس کی گستاخ پیشانی جو ہے وہ ضرور سجدے میں آئے گی ضرور۔ صبر کرو، گلہ چھوڑ دو۔ راضی ہونے سے حالات نہیں بدلتے لیکن حالات مکمل بدل جاتے ہیں۔ یعنی کہ غریبی وہی ہے لیکن آدمی مطمئن ہو گیا اور دیکھا ٹھیک ہے جو کچھ ہے ہم نے قبول کیا، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ جب وہ راضی رہ گئے تو دکھ بھی قبول کر لو، بشرطے کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو راضی کرنے کا ایک طرح طریقہ ہے۔ دکھ میں سجدہ جو ہے نا، یہ سکھ کے سجدوں سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دکھ کو لوگ شکر ادا کریں گے کہ وہ دکھ جس نے تیری آنکھوں میں آنسو دیے اس کا شکر ادا کرو کہ یہ نصیب کا تحفہ ہے، یہ کبھی کبھی ملتا ہے۔ جس آنکھ میں آنسو آ گئے، آنسو جو ہے یہ قرب حق کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ شارٹ کٹ سمجھے آپ کہ اللہ کے قرب کا شارٹ راستہ ہے آنسو آ جانا۔ اور وہ چیز جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لا رہی ہے اس چیز کی قدر کرو گے بعد میں کہ تم نے کمال کر دیا، نیا راستہ مجھے دکھا دیا۔ کون سا راستہ؟ نیا راستہ اللہ کے قرب کا۔ اس لیے ناکامیاں بڑی قیمتی شے ہوتی ہے، ان کی قدر کیا کرو کہ یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ ناکامی بھی، دکھ بھی، پریشانی بھی، حالات کے تجربہ بھی، وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے پہ جھکا دے، اب وہ اس کا شکر ادا کرو اور یہ آسانی ہو جائے گی بہت۔